زاویار سوہا کو منانے کی جی توڑ کوشش کرے گا، مگر سوہا اس بار زاویار کو بالکل بھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ جو حقیقت سوہا کے سامنے آ چکی ہے اس کے بعد زاویار کو معاف کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ تو زاویار اندر سے ٹوٹ جائے گا، سوہا کے غم میں نڈھال ہو جائے گا اور بے فکر اور بے پرواہ ہو جائے گا، اپنی کیئر نہیں کرے گا۔ تو اسی بات کا فائدہ اٹھانے والے ہیں زاویار کے دشمن، اور آخرکار زاویار پر قاتلانہ حملہ کر دیں گے۔ وہ دشمن آخرکار کامیاب ہو جائیں گے جس دشمن کا ڈر زاویار کو پہلے ایپیسوڈ سے تھا کہ کہیں دشمن اس کو نقصان نہ پہنچا دے، اور آخرکار وہ دن آ ہی جائے گا کہ جب زاویار کے دشمن اس کو اپنی گولی کا نشانہ بنا دیں گے۔ جی ہاں ویورز، یہ ہونے والا ہے ڈرامہ سیریل ملکیت کے آخری ایپیسوڈ میں۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا ہم سب کو انتہائی بے صبری سے انتظار تھا کہ ڈرامہ سیریل ملکیت کا لاسٹ ایپیسوڈ کب نشر ہوگا اور کب اس ڈرامے سے ہم سب کی جان چھوٹے گی۔ کافی بورنگ اور کافی لمبا ڈرامہ تھا، چلیں بھائی جیسا بھی تھا آخرکار ختم ہو ہی گیا۔ جی ہاں ویورز، بات کرتے ہیں آنے والے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں کہ اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زرکا کو وہ فائل مل چکی ہے جو فائل رافع کے گھر کی ہے، اور جس کی وجہ سے زاویار نے ان کو گھر سے نکلوایا اور دربدر کیا، اور پھر مسیحا بن کے ان کے سامنے آن کھڑا ہوا اور ان کی مدد کر کے ان کی نظروں میں فرشتہ صفت انسان بن گیا۔ اب سوہا کو پتہ چل چکا ہے کہ اس گھر سے بے گھر کروانے کے پیچھے بھی یہ جو زاویار ہے اس کا ہاتھ ہے۔ تو اب سوہا سمجھ چکی ہے ساری گیم کہ زاویار کس قدر شاطر اور چلاک انسان تھا۔ سوہا سے محبت تو کرتا ہے، مگر اپنی محبت کو پانے کے لیے وہ کس قدر خود غرض ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ملکیت ہی سمجھ لیا تھا سوہا کو، اس کو ہر صورت پانے کی کوشش کی، لیکن سوہا بھی خوددار تھی۔ سوہا نے رافع کی محبت کو نہیں بھولنے دیا اپنے دل سے، اور رافع کی محبت کو نہ بھلا پائی، اور کتنی کوششیں کی زاویار نے کہ سوہا کو پا لے۔ اس نے جبراً سوہا سے شادی بھی کر لی، سوہا کو بلیک میل کر کے اپنے جال میں پھنسا کر پیسوں کی زور سے سوہا کو اس نے حاصل تو کر لیا، مگر سوہا کو وہ پا نہیں سکا۔ سوہا نے اس کو دل سے قبول نہیں کیا۔ جیسے جیسے وہ سوہا کی کیئر کرتا جاتا، سوہا اس کے ساتھ اتنی ہی نفرت کرتی جاتی، لیکن کر آ کے آخرکار سوہا اس کو اچھا انسان سمجھنے لگی تھی، اس کے لیے سوچنے لگی تھی، اس کے لیے فکر مند ہونے لگی تھی۔ لیکن آخرکار جو زاویار ہے وہ ایکسپوز ہو کر ہی رہ گیا سوہا کے سامنے، اور اس کی وجہ بنی ہے کرن نے اپنا بدلہ لینے کے لیے زاویار کو استعمال کیا، اور زاویار کو کہا کہ میں تمہاری دوست ہوں اور تمہارے لیے مدد کرنا چاہتی ہوں، اور سوہا کو تمہارے قریب لانے میں تمہاری مدد کروں گی۔ زاویار کو کرن نے ٹریپ کیا اور اپنے جال میں پھنسا لیا، اور یہ دونوں مل کر سوہا کو بیوقوف بناتے رہے اور سوہا کے سامنے پیار کا ناٹک کرتے رہے، اور سوہا اس طرح سے زاویار کے قریب تو آتی رہی، مگر ساتھ ساتھ اس کے ذہن اور دل و دماغ میں یہ شک بھی بیٹھ گیا کہ واقعی زاویار جو ہے وہ کرن سے محبت کرتا ہے۔ تو کرن نے آخرکار جب سارا بھانڈا پھوڑ دیا اور یہ کہہ دیا اور سارا الزام زاویار پر لگا دیا، اور اسے کہہ دیا کہ تم کیوں نہیں بتاتے اس سوہا کو کہ ہم دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں، اور میرے علاوہ تمہاری زندگی میں مجھ سے پہلے کوئی اور لڑکی بھی تھی۔ تو یہاں پر اب سوہا کو یقین ہو چلا تھا کہ کرن اور زاویار کا جو بیچ میں چکر ہے وہ بالکل حقیقت ہے، نہ کہ کوئی ڈرامہ یا کوئی سین بنایا جا رہا ہے۔ خیر کرن اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے، اور اس نے سوہا کی نظروں میں زاویار کی ریپوٹیشن خراب کر دی ہے اور زاویار کو بے وفا قرار دے دیا ہے۔ تو سوہا کو اس بات کا جب یقین ہو چلا تو اس نے زاویار سے تمام رشتے ختم کر کے اپنی اماں کے گھر جانے کو ہی ترجیح دی، لیکن جب وہ اپنا سامان پیک کرتی ہے تو اسی الماری میں سے وہ فائل نکل آتی ہے جو اتنے دن سوہا گھر میں رہی، پہلے گھر کی ٹیک کیئر کرتی رہی، صاف صفائی دیکھتی رہی، تب بھی اس کے ہاتھ نہیں لگی، اور اتنے دنوں سے زاویار کے ساتھ اس کے گھر میں اس کے بیڈ روم میں رہ رہی ہے، تب بھی اس کے ہاتھ نہیں لگی۔ یہ فائل اسی دن کے لیے پڑی ہوئی تھی، شاید آج کسی نے لا کر جسے رکھ دی ہو اور سوہا کے ہاتھ لگ گئی، اور سوہا نے دیکھ لیا کہ سوہا کو جس گھر سے نکالا گیا تھا، یعنی کہ رافع کے گھر سے بے گھر کیا گیا تھا، اس کے پیچھے بھی زاویار کا ہاتھ ہے۔ وہ ثبوت جو ہیں سوہا کے ہاتھ آخری ایپیسوڈ میں آ کر لگ گئے ہیں۔ جی یہ تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب کے کام ہیں کہ پہلے اس کو پتہ نہیں چلا، پہلے سین اتنے لمبے کھینچتے رہے، سوہا کے وہ جو ایٹیٹیوڈ تھا وہی ختم نہیں ہو رہا تھا، اور زاویار اس کی منتیں سماجتیں کر رہا تھا۔ یہاں تو زاویار اتنا غصے والا تھا کہ اپنی بہنوں تک کو منہ نہیں لگاتا تھا، پھر بکری کی طرح میں کرتا ہوا سوہا کے پیچھے پھر رہا تھا۔ تو تب ڈائریکٹر صاحب کو یہ ہوش نہیں آیا کہ بھئی اس فائل کا جو مسئلہ ہے اس کو اٹھایا جائے اور ڈرامے کو تھوڑا ٹوسٹ دیا جائے، تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنایا جائے۔ خیر جو ہونا تھا ہو گیا، عوام کو جتنا انہوں نے بدو بنانا تھا بنا لیا، اور اب آخرکار زاویار کو ڈائریکٹر صاحب کے کہنے پر جو ہے ایکسپوز کر دیا گیا ہے، اور زاویار جو ہے اب اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اور اب سوہا جو ہے وہ زاویار کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور
سوہا زاویار کو معاف بھی نہیں کرنا چاہتی۔ تو اسی چکر میں زاویار جب سوہا کو منانے جائے گا، اس کے پیچھے کبھی اسکول کے باہر کبھی گھر کے باہر کا چکر لگائے گا، لیکن سوہا اس کو معاف نہیں کرے گی۔ تو زاویار کا دل اندر سے ٹوٹ جائے گا، زاویار پھوٹ پھوٹ کر روئے گا، اپنی بہن کے پاس جائے گا اور اسے ساری بات بتائے گا۔ تو زورا جو ہے وہ پھر کرن کو باتیں سنائے گی اور کرن سے کہے گی کہ تم نے زاویار کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم جب جانتی تھی کہ زاویار سوہا سے اتنی محبت کرتا ہے تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو کرن بھی اب یہاں پر اب تک فرشتہ بنی گھوم رہی تھی، اب وہ ڈائن بن چکی ہے اور وہ صاف الفاظ میں اپنی بھابھی سے کہہ دیتی ہے کہ تمہارے بھائی نے بھی تو میرا دل توڑا ہے، جب اس نے میری پرواہ نہیں کی تو میں کیوں اس کی زندگی کی پرواہ کروں۔ اس کو تب ہوش نہیں تھی جب وہ اس کی شادی ہونے والی تھی تو چھوڑ کر دبئی چلی گئی تھی، اور پھر سے آ کر اس کے کبھی گلے مل رہی ہے، کبھی اس کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہے، کبھی اس کے لیے گفٹس لا رہی ہے، کبھی ڈیٹس پر جا رہی ہے۔ تب اس کو یہ ہوش نہیں تھا، اس کو بھی اینڈ میں آ کر ہوش آیا کہ بھئی زاویار نے تو مجھے دھوکہ دیا تھا، تو زاویار کو میں کیسے خوش دیکھ سکتی ہوں۔ خیر انتہائی فضول جو وہ ہے وائنڈ اپ ہے وہ کر رہے ہیں، جیسا بھی ہے بس اب یہی ہونے والا ہے۔ اور زرکا کی اگر بات کی جائے تو زرکا کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ کبھی اپنے آپ کو زہر دینے کی کر رہی ہے، کبھی اپنی اماں کو زہر دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور کبھی کس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کبھی کس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اور ایکسٹرا کریکٹر کی اگر بات کی جائے تو وہ ہے زمن اور اس کا شوہر فہد۔ ان کا تو کوئی کام ہی نہیں تھا، وہ تو بس لو برڈ کی طرح کبھی ادھر پیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کبھی ادھر لو سین دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ بھی ہاتھ باندھ کر اپنی بیگم کی صاحبہ کے پیچھے پیچھے پڑ رہا ہوا ہے اور بھاگی جا رہا ہے اور ہاتھ جوڑ کر اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو وہ بھی انتہائی فضول کریکٹر تھا، اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن خیر ڈرامہ ہے، اس کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی اداکاروں کی ضرورت تو پڑتی ہے اور ان کو بیچ میں ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو چلیں جی، آخرکار وائنڈ اپ ہو چکا اس ڈرامے کا اور ہماری جان چھوٹ چکی ہے کہ اس کے بعد اب ریپلیس کرنے جا رہا ہے جو ڈرامہ ہے، اس کا نام میرے خیال سے محافظ ہے، اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کوئی باڈی گارڈ والی سٹوری ہے، جیسے انڈین فلم باڈی گارڈ آئی تھی، اس سے انسپائر ہو کر جو ہے بنایا گیا ہے، اور ایک وہی ہیروئن ہے ایٹیٹیوڈ کی بھری ہوئی، اور اس کا محافظ جو ہے وہ ہمارا ہیرو ہوگا، جو شروع میں جو بڑا ضدی سا اور بڑا کیا کہتے ہیں اس کو پراؤڈ سا ہوگا، اور آہستہ آہستہ جب وہ ہیروئن کے جال میں پھنسے گا، اور ہیروئن جو ہے وہ بھی شروع میں اپنا ایٹیٹیوڈ دکھائے گی اور آہستہ آہستہ جو ہے اسی باڈی گارڈ کے چکروں میں پڑ جائے گی۔ تو ڈرامہ بس اسی طرح چلنے والا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والا جو ڈرامہ ہے باڈی گارڈ وہ کیسا ہوگا؟ اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور آپ کو یہ ڈرامہ سیریل ملکیت کا اینڈ کیسا لگا اس کے بارے میں بتائیے گا، اور کون کون میرے ساتھ اتفاق کرتا ہے کہ یہ ڈرامہ بہت زیادہ فضول تھا، اس قسم کے ڈراماز نہیں ہونے چاہیے، وہ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چلیں جی، یہ تو اب کل کا ایپیسوڈ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کیا زاویار واقعی اپنی جان گنوا دے گا اور اس کا انتقال ہو جائے گا، یا پھر زخمی ہونے کی خبر سوہا کو پتہ چلے گی تو سوہا کے دل میں زاویار کے لیے جو محبت ہے وہ جوش مارے گی، اور سوہا ہاسپٹل بھاگی آئے گی، اور زاویار کے ساتھ وہی معافی تلافی والا سین ہو جائے گا اور باقی سارے ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زاویار جو ہے مر ہی جائے، کیونکہ اتنا ذلت کا سامنا کرنے کے بعد، بار بار دھتکارے جانے کے بعد، بیوی کے منہ سے بار بار یہ سننے کے بعد کہ تمہارا مر جانا ہی اچھا ہے، تم بے خود غرض انسان ہو، تمہیں فلاں ہو، تو اس قسم کی باتیں سننے کے بعد زاویار جو ہے جینے کی تمنا ہی چھوڑ دے، ہو سکتا ہے وہ مر جائے اور اپنے جو بھی نام نہاد اس کی دولت ہے، جو بھی پراپرٹی ہے، وہ سوہا کے نام لگا دے تاکہ سوہا کو زندگی گزارنے میں آسانی ہو۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے، معافی تلافی کا سین ہو جائے اور اس طرح یہ ڈرامہ ختم ہو جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اینڈ کیسے ہونے والا ہے؟ مجھے تو ایک بار ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ چلے جی، آج تو اس ڈرامے کی سٹوری اتنی اچھی تھی نہیں، اور میں نے بھی اپنی فالتو کی باتیں کر کے آپ کا ٹائم ویسٹ کر دیا اپنی ویڈیو لمبی کرنے کے چکر میں، اور ویڈیو واقعی بہت لمبی ہو چکی ہے۔ چلے جی، اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔